کہتے ہیں بادشاہ اپنے تاج سے نہیں اپنے تخت سے پہچانا جاتا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا تخت بھی گزرا ہے جس پر بیٹھنے والا بادشاہ نہیں، بادشاہ خود تخت کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک ایسا تخت جو صرف سونے سے نہیں، صرف جواہرات کا نہیں، بلکہ ایک پوری سلطنت کا غرور تھا۔ ایسا تخت جسے دیکھ کر نادر شاہ نے کہا تھا، اس تخت کی قیمت ایران کی پوری ریاست سے زیادہ ہے۔ ایسا تخت جسے بنانے میں 7 سال لگے، جسے سجانے کے لیے ہزاروں قیمتی پتھر توڑے گئے، اور جسے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں لٹے۔ یہ ہے تخت طاؤس، جسے دنیا آج دی موسٹ ایکسپینسو تھرون ایور کریٹڈ کہتی ہے۔ یہ ہے قاسم لوگ، اور آج ہم اس تخت کی کہانی نہیں سنیں گے بلکہ اس کہانی کو جیئیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس دن سے جب ایک خواب نے تاریخ بدل دی۔ 18ویں صدی کی بات نہیں، 17ویں صدی کی بات نہیں، کہانی شروع ہوتی ہے 1620 کے آس پاس۔ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، یورپ میں بادشاہ اور ایشیا میں سلطنتیں تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں حکومت تھی مغل بادشاہت کی، اور بادشاہ تھا شاہ جہان۔ وہی شاہ جہان جس نے تاج محل بنایا، وہی جسے خوبصورتی سے جنون کی حد تک پیار تھا، وہی جس نے کہا تھا اگر خدا نے دنیا کی خوبصورتی زمین پر اتاری ہے تو وہ میرے ہاتھوں بنے محلوں میں ہے۔ شاہ جہان صرف حکمران نہیں تھا، وہ ایک آرٹسٹ تھا، ایک جمالیات پسند جو چاہتا تھا کہ دنیا اسے ہمیشہ یاد رکھے۔ لیکن تاج محل بنانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، میں ایسا تخت بناؤں جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے، ایسا تخت جو بادشاہ کی نشانی ہو، ایسا تخت جو دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھائے، ایسا تخت جسے پورا دربار روشن ہو جائے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے تخت طاؤس کی تخلیق کا فیصلہ کرایا۔ 1628 میں شاہ جہان کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی۔ اسی سال اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا تخت بناؤ جس کی مثال دنیا میں دوبارہ نہ بن سکے۔ ایران کا کاریگر، ترکی کے جیولرز، ہندوستان کے سونار اور وسط ایشیا کے نقش گر، سب کو دہلی بلایا گیا۔ تخت کے مرکزی کاریگر تھے بظاہر 2 ایرانی جو حساس، جنہیں طاؤس کاریگر برادران کہا جاتا تھا۔ تعمیر میں لگے تقریباً 7 سال اور تقریباً 16 ملین روپے مغل دور کی کرنسی۔ یہ آج کے حساب سے اربوں ڈالر سے بھی زیادہ بن سکتا ہے۔ شاہ جہان نے حکم دیا جتنا سونا چاہے لاؤ، جتنے ہیروں کی ضرورت ہو نکالو، جو پتھر ٹوٹے دوبارہ تراشو، لیکن یہ تخت دنیا کا سب سے قیمتی ترین تخت ہونا چاہیے۔ یہ تخت سونے اور جواہرات کا سمندر تھا۔ تخت کا ڈھانچہ خالص سونے سے بنا ہوا تھا، اس کے اندر باریکی سے مرجان، فیروز، نیلم، زمرد، موگے لال جڑے ہوئے تھے۔ لیکن اصل شان تھی 2 بڑے ہیروں کی جو اس کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک تھا مشہور ہیرا کوہ نور اور دوسرا تھا دریائے نور۔ مشہور ہیرا کوہ نور، اس کی کہانی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہاں سے نکلا اور کہاں تک پہنچا۔ اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہیرا اس میں جڑا ہوا تھا دریائے نور، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے گلابی ہیروں میں شمار ہو۔ تخت کے پیچھے 2 بڑے مور بنے ہوئے تھے، طاؤس بنائے گئے تھے، جن کی آنکھوں، پروں اور دم پر ہزاروں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ انہی موروں کی وجہ سے اس کا نام تخت طاؤس پڑ گیا، کیونکہ دور سے دیکھنے پر یہ ایک سونے کا جگمگاتا ہوا مور لگتا تھا جس کے پروں میں رنگین روشنی ناچتی تھی۔ شاہ جہان کا خواب پورا ہوا۔ 1641 کے آس پاس جب یہ تخت مکمل ہو گیا، شاہ جہان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب دربار کے اندر سورج کی روشنی اس تخت کے اوپر پڑی تو پورا کمرہ آئینے کی طرح چمک اٹھا۔ ہیرے اتنی شدت سے دمک رہے تھے کہ لوگوں نے نگاہیں نیچی کر لی۔ شاہ جہان نے کہا یہ تخت نہیں، بادشاہی کی روشنی ہے۔ اس کے بعد شاہ جہان ہر خاص تقریب میں اسی تخت پر بیٹھ کر دربار لگاتا تھا۔ یہ صرف ایک تخت نہیں تھا، یہ پورے مغل وقت کی طاقت، شان اور دولت کی علامت تھا۔ کہتے ہیں کسی چیز کی اصل قیمت اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور تخت طاؤس کے اندر دنیا کی تاریخ چھپی ہوئی تھی۔ شاہ جہان نے جب حکم دیا کہ ایسا تخت بناؤ جو آسمان سے بھی زیادہ چمکے، تو کاریگروں نے صرف ایک تخت نہیں بنایا، انہوں نے ایک کائنات تخلیق کی۔ ہزاروں ہاتھ، سینکڑوں کاریگر، دنیا کے قیمتی ترین پتھر اور وقت پورے 7 سال۔ یہ تخت صرف سونے سے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا جنون سے۔ سونے کا پہاڑ، خالص سونا جو دھوپ میں جلتا نہیں تھا بلکہ روشنی کو اپنے اندر کھینچ کر دوبارہ چمک کی صورت میں
واپس پھینکتا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ تخت تیار ہوا تو قریب کھڑے لوگوں کے چہرے اس کی چمک سے روشن ہو جاتے تھے۔ 2600 جواہرات، ہر پتھر ایک کہانی، ہر پتھر ایک ملک سے آیا ہوا تھا، ہر پتھر خون پسینے سے تراشا ہوا تھا۔ سمرقند، نیلم، مرجان، پخراج، مونگے لال اور سب سے اہم کوہ نور اور دریائے نور، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، گویا سورج کے دو بیٹے تخت کے دونوں کندھوں پر چمک رہے تھے۔ طاؤس دو مور، ایک تخت کو طاؤس کہنا کوئی شاعری نہیں، یہ حقیقت تھی، کیونکہ اس کے پیچھے حصے پر دو عظیم قیمتی رنگین مور جن کے پر جواہرات کی بارش سے بھرے ہوئے تھے۔ جب روشنی ان پروں پر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ رنگوں کی ندی نالا بہہ رہا ہے۔ یہ منظر صرف تخت کا نہیں تھا، یہ جادو تھا۔ جب تخت مکمل ہوا اسے دہلی کے دیوان خاص میں لایا گیا، اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے دنیا کی بادشاہتوں کا معیار بدل کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے تخت کے قریب قدم رکھا اور دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب شاہ جہان تخت طاؤس پر بیٹھا تو وہ بادشاہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ روشنی کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں شاہ جہان جب اس تخت پر بیٹھا تو اس کے کپڑوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ اتنی روشنی، اتنی چمک، اتنی شان کہ انسان چند لمحے تک سیدھا دیکھ ہی نہ سکے۔ یہ تخت صرف بادشاہ کی نشست نہیں تھا، یہ اقتدار کی تصویر تھا، یہ جلال تھا، یہ ڈنکا تھا، یہ پیغام تھا۔ یہ ہے مغل سلطنت جسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ لیکن وقت بدلتا ہے، تخت وہی رہتا ہے، لیکن بادشاہ بدل جاتے ہیں۔ شاہ جہان گیا، اورنگزیب آ گیا۔ اورنگزیب بادشاہ تو تھا لیکن اسے شان و شوکت سے محبت نہیں تھی۔ وہ جنگوں میں تھا، فوج میں تھا، مہمات میں تھا۔ تخت طاؤس دربار کے ایک کونے میں کھڑا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مغل سلطنت میں دراڑیں پڑنے لگی، بغاوتیں، سازشیں، طاقت کی لڑائیاں، اور پھر 1730 کے آس پاس ایران میں ایک طوفان آیا جس کا نام تھا نادر شاہ، بے رحم بہادر اور دنیا کو اپنی مٹھی میں لینے والا بادشاہ۔ اس کی نظر ایک خزانے پر تھی، وہ خزانہ سونا نہیں تھا بلکہ تخت طاؤس تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مغل سلطنت کی بنیادیں ہلا دی۔ نادر شاہ نے کرنال میں مغل فوج کو پیچھے دھکیل دیا، دہلی اب اس کے قدموں میں آ گیا۔ اور پھر آیا قتل عام کا دن۔ لوگ چیخ رہے تھے، گھروں میں آگ لگی تھی، دہلی خون میں ڈوب رہی تھی۔ اسی افراتفری کے دوران نادر شاہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے یہ تخت دیکھا، چمکتا ہوا، روشنی بکھیرتا ہوا، اور اس نے کہا اس تخت کی قیمت میرے پورے ایران سے زیادہ ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس کے بعد دہلی ہمیشہ کے لیے لٹ گئی۔ چند دن بعد نادر شاہ تخت طاؤس کو ایران لے گیا، ساتھ ہی کوہ نور، دریائے نور اور نور العین، مغل خزانے کا ہر قیمتی پتھر، دہلی کا غرور ایک دن میں گرا دیا گیا۔ ایران پہنچ کر نادر شاہ نے جشن منایا، لیکن قسمت بادشاہوں کی وفادار نہیں ہوتی۔ چند سال میں وہ خود اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ایران میں خانہ جنگی ہوئی، اصل تخت طاؤس ٹوٹ گیا، پتھر الگ ہو گئے، کچھ بیچ دیے گئے، کچھ نئے تختوں میں لگا دیے گئے اور کچھ غائب ہو گئے۔ اصل تخت جس پر شاہ جہان بیٹھا تھا دنیا سے مٹ گیا۔ آج ایران جو اس تخت طاؤس کو دکھاتا ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل تخت بہت پہلے بکھر چکا ہے۔ تاریخ میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ جس بھی بادشاہ کے پاس یہ تخت گیا وہ کچھ ہی سال میں تباہ ہو گیا۔ شاہ جہان کے پاس تھا یہ تخت، اس کے بیٹے نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد محمد شاہ کے پاس گیا، سلطنت ٹوٹ گئی۔ نادر شاہ کے پاس گیا تو وہ قتل ہو گیا۔ نادر شاہ کے وارث ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے۔ ایرانی بادشاہ بکھر کے رہ گئی، جواہرات دنیا میں بٹ گئے۔ کہتے ہیں یہ تخت شان نہیں، آزمائش تھا۔ جو اسے حاصل کرتا وقت اس سے سب کچھ چھین لیتا تھا۔ تخت طاؤس اب زمین پر نہیں ہے لیکن اس کی کہانی زندہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ قیمت لے کر جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ قیمت پوری کی پوری سلطنت ہوتی ہے۔ یہ ہے کلاسنگ لوگ، اور یہ تھی تخت طاؤس کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کر دیں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔